الطہور شطر الایمان، طہارت اور صفائی کو آدھا ایمان اس لیے کہا گیا ہے کہ طہارت سے صفائی ہوتی ہے اور ایمان سے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا، گزرگاہوں کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا، تالاب کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا، بدن کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا، کپڑے کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں پر گندگی نہ ہو، وہاں پر پاکی صفائی ہو، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ راستے پر سے تکلیف دہ چیز جو ہے، اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ چیزوں کو ہٹانے پر صدقہ کا حکم فرمایا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو کھانے کی برکت قرار دیا ہے۔ اللہ جمیل ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو ایک منظم طریقے پر پیدا فرمایا، ایک منظم میزان پر پیدا فرمایا جو اس کی جمیل کا مظہر ہے، جو اس کی جمیل کی مظہر ہے۔ اس لیے جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ پاکی صفائی ہونی چاہیے۔ جس راستے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، جس راستے سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی لکڑی پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتا ہے، ایسا کنکر پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، ایسا گلاس کانچ پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر اللہ کے نبی نے صدقہ کا اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرے گا وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تالاب کو گندا نہ کریں، راستے کو گندا نہ کریں، اپنے گھر کی صفائی رکھیں، اپنے کپڑے کی صفائی رکھیں، اپنے بدن کی صفائی رکھیں، ماحول کو صاف رکھیں۔ ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آپ جتنا پاک و صاف رہیں گے، آپ کے کپڑے پاک رہیں گے، آپ کے بدن پاک ہوگا، آپ کا ماحول پاک ہوگا، آپ جس جگہ رہتے وہاں پہ پاکی صفائی ہوگی، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر صاف ستھرا ہوگا، تو آپ کو ایک اچھی خوشبو آئے گی، آپ کو ایک اچھی ہوا آئے گی جو تندرستی پر امپیکٹ پڑے گا، تندرستی پر اس کا اثر پڑے گا۔ اگر گندی ہوا آئے گی تو تندرستی پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا، بہت زیادہ اثر ہوگا۔ آپ جتنے گندے رہیں گے اتنے آپ زیادہ بیمار ہوں گے۔ تو بیمار ہونے سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ پاک صاف رہیں۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں